السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ فلما، پس جب، فصلا، نکلا یا جدا ہوا، طالوت بالجنودی، اپنے لشکر کے ساتھ جنگ کے لیے، قالت، اس نے کہا، ان اللہ، بے شک اللہ تعالی، مبتلیکم، آزمائے گا تمہیں، بنہر، ایک نہر کے ساتھ، فمن، تو جس نے، شاربا، پانی پی لیا، منہ، اس نہر سے پیٹ بھر کر، فلیسا، تو نہیں ہے وہ، منی، مجھ سے، ومن، اور جس نے، لم نہ یطعمہ، چکھا اس کو، فإنہ، تو بے شک وہ، منی، مجھ سے ہے، الا، مگر، من اغترف، جو کوئی چلو بھر لے، غرفتن، ایک چلو بھر کر پانی پینا، بیدہ، اپنے ہاتھ کا، فشربوا، تو ان سب نے پی لیا پانی، منہ، اس نہر سے، الا، سوائے، قلیلا، تھوڑے سے لوگوں کے، منہم، ان میں سے، فلما، پس جب، جاوزہ، پار کر لیا اس کو، ہوا، اس طالوت نے، والذین، اور ان لوگوں نے جو، آمنوا، ایمان لائے تھے، معہ، اس کے ساتھ، قالوا، تو انہوں نے کہا، لا طاقت، نہیں ہے طاقت، لنا، ہمارے لیے، الیوم، آج کے دن، لڑنے کی، بجالوت، جالوت کے ساتھ، وجنودہ، اور اس کی لشکر کے ساتھ، قال، تو کہا، الذین، ان لوگوں نے، یظنون، جو گمان رکھتے تھے یا یقین رکھتے تھے، انہم، کہ بے شک وہ، ملاقو، ملنے والے ہیں، اللہ تعالی سے، کم، کتنی ہی، من فئۃ، کئی جماعتیں ایسی ہیں، قلیلۃ، جو تھوڑی سی ہوتی ہیں، غلبت، تو وہ غالب آ جاتی ہیں، فئۃ، جماعتوں پر، کثیرۃ، زیادہ، یعنی بڑی جماعتوں پر، بإذن اللہ، اللہ تعالیٰ کے حکم سے، واللہ، اور اللہ، مع الصابرین، صبر کرنے والوں کے ساتھ ہے۔ تو ہم پیچھے پڑھ رہے تھے طالوت کا واقعہ کہ اللہ تعالیٰ نے طالوت کو بنی اسرائیل کا بادشاہ بنایا، تو پھر انہوں نے جب وہ تابوت سکینہ آ گیا تو قبول بھی کر لیا، یقین کر لیا کہ واقعی اللہ تعالیٰ کی طرف سے طالوت کو بادشاہ بنایا گیا ہے جہاد کے لیے۔ اب جہاد کا حکم ہوا، طالوت اپنے لشکر کو لے کر، تقریباً 70,000 کا لشکر تھا، وہ لے کر جالوت جو دشمن تھا اس کے ساتھ لڑنے کے لیے نکلا۔ گرمی کی شدت تھی، رستے میں یہ لوگ پیاس کی شکایت کرنے لگے، پانی قریب نہیں تھا، ہاں البتہ ان کو بتلا دیا گیا، انہوں نے بتایا کہ آگے ایک نہر آ رہی ہے جس پہ پانی تو بہت ہوگا، لیکن وہاں پر تمہاری آزمائش کی جائے گی، جو پیاس کی شدت کو برداشت کرے گا وہی جہاد میں ثابت قدمی دکھائے گا، اور وہی ہمارے ساتھ جہاد کرے گا، ہماری جماعت میں سے ہوگا، لیکن جس نے پیاس کو ہی برداشت نہ کیا وہ بھلا جنگ کی مصیبتوں کو کیسے برداشت کر سکتا ہے، تو وہ ہم میں سے ہی نہیں ہے۔ لہٰذا آگے ایک نہر آئی، تو تقریباً زیادہ لوگوں نے، تو بخاری شریف کی ایک روایت میں آتا ہے 70,000 میں سے تقریباً صرف 313 ایسے لوگ تھے جنہوں نے پانی نہ پیا، یا پھر صرف ایک چلو پانی پیا جس سے صرف ان کا گلا تر ہو گیا، باقی انہوں نے پیٹ بھر کر پانی نہ پیا۔ جب انہوں نے کافی دیر پیاس برداشت کرنے کے بعد یکدم غٹا غٹ اتنا پانی پیا کہ کئیوں نے تو جانوروں کی طرح اپنے منہ ہی نہر میں ڈال دیے، اور اتنا پانی پیا، اور پھر جب زیادہ پانی ہو گیا ان کی باڈی میں تو اس سے وہ نڈھال ہو گئے، اور تھوڑا ہی چل لینے کے بعد کہنے لگے، لا طاقت لنا اليوم بجالوت وجنودہ، آج ہم میں طاقت ہی نہیں ہے جالوت اور اس کے لشکر کے ساتھ لڑنے کی۔ جالوت بھی بہت بڑی فوج کے ساتھ آیا ہوا تھا اور مکمل لوہے میں ڈھکا ہوا تھا، اس نے لوہے کی زرہ پہنی ہوئی تھی کہ جس پر نہ کوئی تلوار نہ کوئی تیر اثر کر سکتا ہے۔
لیکن انہی کے ساتھ وہ لوگ جو 313 بچ گئے تھے، انہوں نے کہا کہ ایسا بھی ہوتا ہے کبھی کبھی تھوڑی جماعتیں اللہ کے حکم کے ساتھ بڑی جماعتوں پر غالب آ جاتی ہیں، اور وہ اللہ کی رحمت کے منتظر رہے۔ ایسا ہی ہوا کہ پھر وہ بڑی جماعت پر غالب آ گئے اور وہ جیت گئے۔ وَلَمَّا اور جب بارزو وہ سامنے ہوئے لجالوتا جالوت کے وجنودہ اور اس کے لشکر کے، قالو تو انہوں نے کہا ربنا اے ہمارے رب افرغ تو ڈال دے علینا ہم پر صبرن صبر وثبت اور ثابت رکھ اقدامنا ہمارے قدموں کو وانصرنا اور تو مدد فرما ہماری علی القوم الکافرین کافروں کی قوم پر۔ یعنی جب وہ جالوت اور اس کی فوجوں کے سامنے ہوئے تو اللہ تعالیٰ سے دعا کرنے لگے ربنا افرغ علینا صبرا وثبت اقدامنا وانصرنا علی القوم الکافرین۔ بڑی مجرب دعا ہے۔ تو انہوں نے جب یہ دعا کی، اللہ تعالیٰ نے ان کو ثابت قدمی عطا فرمائی میدان جنگ میں، ان پر صبر کو ڈال دیا، یعنی ان کو صبر جیسی عظیم نعمت سے نوازا اور ان کے قدموں کو ثابت رکھا اور ان کی مدد فرمائی، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکم سے وہ فتح یاب ہوئے۔ فہزموہم تو پھر شکست دی ان مومنوں نے کافروں کو بإذن اللہ اللہ تعالیٰ کے حکم سے۔ وقاتل اور قتل کیا داود نے جالوتا جالوت کو، وآتاہ اللہ اور دے رکھی تھی اس کو اللہ تعالیٰ نے الملک بادشاہی والحکمت اور حکمت، وعلمہ اور سکھایا اس کو مما اس میں سے جو یشاء اس اللہ نے چاہا۔ ولولا اور اگر نہ ہوتا دفع اللہ دور کرنا یا دفع کرنا اللہ کا الناس لوگوں کو، بعضہم ان کے بعض کو ببعض بعض کے ساتھ، لفسدت الارض البتہ خراب ہو جاتی زمین، فساد آ جاتا زمین میں، ولیکن اللہ اور لیکن اللہ ذو فضل بڑے فضل والا ہے علی العالمین تمام جہان والوں پر۔ تو پھر کیا ہوا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے انہوں نے کافروں کی جماعت کو شکست دی، اور داود علیہ السلام نے جالوت کو قتل کر دیا۔ جالوت چونکہ پورا لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، داود علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے بچپن سے ہی بڑی قوت سے نوازا ہوا تھا، بڑی طاقت تھی ان میں۔ بکریاں چرایا کرتے تھے، بکریوں کے چرواہے تھے، اگر ان کی بکریوں پر کوئی درندہ یا پھر کوئی جنگلی جانور حملہ کرتا تو پتھروں سے اس کو کچل ڈالتے، اور اگر کوئی درندہ ان کے ہتھے چڑھ جاتا تو اس کے نچلے جبڑے پر پاؤں رکھ کے اوپر والے جبڑے کو اتنا زور سے کھینچتے کہ وہ درندہ چیرا ہی جاتا۔ یعنی اتنی اللہ تعالیٰ نے ان کو قوت عطا فرمائی ہوئی تھی۔ جالوت مکمل لوہے میں ڈوبا ہوا تھا، سوائے اس کی پیشانی اور آنکھوں کے صرف یہ نظر آ رہی تھی۔ تو داود علیہ السلام جب جالوت نے پکارا کہ آئے مجھ سے کوئی مقابلہ کرے، تو داود علیہ السلام نکلے اور رستے سے 2 پتھر لیتے ہوئے نکلے، اور اسی نیت سے کہ میں ماروں گا، اور انہوں نے نشانہ رکھ کر اس کی پیشانی کا وہ پتھر مارے تو وہ پتھر اس کی گدی سے باہر نکل آئے، یعنی اتنی زور سے لگے اس کو کہ اس کے سر کو ہی انہوں نے آر پار کر دیا، جس سے وہ جالوت مر کر گر پڑا، اور پھر جو ہے اس کی فوجوں کے حوصلے پست ہو گئے اور ان کو شکست ملی۔ اور اسی داود علیہ السلام کو طالوت نے اپنی بیٹی سے ان کا نکاح کروایا، اور بعد میں اللہ تعالیٰ نے ان کو الملک والحکمت حکمت اور بادشاہت دی، وعلمہم مما یشاء اور ان کو وہ کچھ سکھایا جو اللہ تعالیٰ نے چاہا تھا، اور پھر یہی بعد میں نبی بھی ہوئے اور طالوت کے جانشین بھی ہوئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَوْلَا دَفْعُ اللَّهِ النَّاسِ بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ لَفَسَدَتِ الْأَرْضُ اگر اللہ ان کافروں کو شکست نہ دیتا، ان کو دور نہ کرتا، تو بعد میں زمین میں فساد پڑتا۔ ایک تو یہ بھی ہے، اور دوسرا یہ بھی ہے کہ جو کم ایمان والے تھے یا پھر منافق تھے، اگر ان کی جماعت سے علیحدہ نہ کرتا تو بعد میں زمین میں فساد برپا ہو جاتا۔ لیکن اللہ تو بڑا ہی فضل کرتا ہے تمام جہان والوں
والوں پر ہمیشہ آنے والی مصائب کو پہلے سے ہی ٹال دیتا ہے۔ تلکا یہ آیات اللہ اللہ تعالیٰ کی آیتیں ہیں، نتلوہا ہم پڑھتے ہیں ان کو علیکا آپ پر بالحق کی حق کے ساتھ، وَإِنَّكَ اور بے شک آپ لمن المرسلین بھیجے ہوئے پیغمبروں میں سے ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے نبی یہ غائب کی باتیں ہیں، غیب کی باتیں، اور ہم ان کو آپ پڑھتے ہیں حق کے ساتھ۔ آپ کے پاس تو کوئی ایسا ذریعہ نہیں ہے نا کہ جو آپ غیب کی باتیں صحیح طریقے سے سچی معلوم کر سکیں، تو یہی آپ کے پیغمبر ہونے کی سب سے بڑی نشانی ہے کہ پچھلی قوموں کی باتیں آپ کو صحیح صحیح پتہ ہوتی ہیں، یعنی اللہ تعالیٰ آپ پر وحی فرما دیتے ہیں جس سے آپ کا رسول برحق ہونا ثابت ہوتا ہے۔ تو آج کا ہمارا سبق یہیں تک۔ سبحان ربک رب العزت